محترم سامعین کرام، اسلامی تصوف محض رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ یہ تزکیہ نفس اور قلبی واردات کا ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو مادی حدود سے نکال کر روحانی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت کے بعد انسان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن نظام تصوف میں اولیاء اللہ کی ارواح سے فیض حاصل کرنا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف امت کے بڑے بڑے محدثین اور اہل اللہ نے کیا ہے۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مزارات اولیاء اللہ سے فیض کس کو اور کیسے ملتا ہے، لہٰذا آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے فیض حاصل کرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف امت کے بڑے بڑے محدثین و اہل اللہ نے کیا ہے، لہٰذا جلیل القدر مفکر امام غزالی فرماتے ہیں، موت روح کی فنا نہیں بلکہ محض جسم کی قید سے اس کی جدائی کا نام ہے۔ یعنی امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جس ہستی سے زندگی میں فیض حاصل کیا جاتا تھا، اس کے وصال کے بعد بھی اس کی روح سے فیض حاصل کرنا پوری طرح ممکن ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک بدن کی قید سے آزادی کے بعد روح کی قوت اور تصرف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں فیض حاصل کرنے کے متعلق بر صغیر کے عظیم عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی سالک کسی کامل ولی کی قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو سالک اور صاحب قبر کے درمیان ایک قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے جسے وہ اتحاد روح کہتے ہیں۔ اس تعلق کے نتیجے میں صاحب مزار کے انوار سالک کے قلب میں منتقل ہونے لگتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں ارواح سے فیض حاصل کرنے کو نسبت اویسیہ کے تحت بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ سالک ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر پیر نہیں ہوتا بلکہ وہ قدیم مشائخ کی ارواح سے فیض پا کر مقامات سلوک طے کرتے ہیں۔ اے محبان اولیاء اللہ، اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کی مزارات اور ان کے ارواحوں سے فیض حاصل کرنے کا خواہش مند ہے تو اس بارے میں اولیاء اللہ نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ وہ مختصر شرائط کچھ اس طرح ہیں، جیسے نمبر 1، سچی محبت و عقیدت، یعنی سالک یا عقیدت مند کو چاہیے کہ اس کی محبت و عقیدت ایک دم پختہ اور سچی ہو۔ نمبر 2، ادب و طہارت، دھیان رہے تصوف میں ادب بہت لازم اور ضروری ہے، لہٰذا فیض کے خواہش مند کو چاہیے کہ وہ ادب کا دامن تھامے رکھے اور طہارت بنائے رکھے۔ نمبر 3، مکمل توجہ و سکون۔ اے محبان اولیاء اللہ، جب آپ اولیاء اللہ کی مزار پر حاضر ہو تو با ادب بیٹھیں۔ تصور کریں کہ ولی کی روح ایک آفتاب ہے اور آپ کے دل میں ایک آئینہ نور کی لہر اتر رہی ہے، اسی سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر مزار پر جانا ممکن نہ ہو تو صوفیہ کرام مراقبے کا طریقہ بتاتے ہیں، یعنی تنہائی میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور ولی کی شخصیت اور کمالات کا تصور کریں اور دل سے التجا کریں، اے اللہ کے ولی، اللہ نے آپ کو جو نور عطا فرمایا ہے اس کا ایک حصہ اور میرے دل پر بھی ڈال دے۔ یاد رہے فیض کا دار و مدار محبت پر ہے، جتنا زیادہ قلبی لگاؤ اور عظمت کا یقین ہوگا فیض اتنی ہی تیزی سے منتقل ہوگا۔ محترم سامعین کرام، دین حق